بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ شہادت گر الفت میں قدم رکھتا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دوستو، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ دوستو، تحریک آزادی ہند کی مختلف کڑیوں کو اگر جوڑا جائے تو جہاں ایک واضح تصویر پاکستان کی صورت میں ابھرتی ہے، وہاں بعض ایسے متفرقات ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ ہم آج تک اپنی آزادی کو مکمل طور پر سمجھ نہ سکے۔ میرے دوستو، جغرافیائی، سیاسی اور سماجی حوالے سے آج تک ہندو بنیے نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہاں شروع سے ہی اس کی کوشش یہ بھی رہی ہے کہ پاکستان کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ اپنی آزادی قائم نہ رکھ سکیں۔ دوستو، کانگریسی لیڈروں نے تقسیم ہند کو اس خوش فہمی کے تحت قبول کیا تھا کہ پاکستان چند روز میں ہی گڑ گڑاتے ہوئے دوبارہ بھارت سے مل جائے گا۔ حاضرین محفل، پنڈت نہرو اور سردار پٹیل نے اپنی پرائیویٹ مجالس میں اس کا کئی دفعہ اظہار کیا۔ ہندوستان کی گزشتہ 40 سالہ پالیسی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ مہابھارت بنانے کے خواب میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ جناب محترم، بھارت کی اس کوشش کے سلسلے میں 3 مسلسل جنگیں ان کے علاقائی و جغرافیائی تسلط کو، ان کی خواہش کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں جو سب سے اہم کڑی جنم لیتی ہے وہ کشمیر کی وادی ہے۔ جناب اعلیٰ، کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے اور تقسیم ہند کے وقت سے ہی اس کی نوعیت متنازع بنی ہوئی ہے۔ حاضرین محفل، قائد اعظم نے اس جنت ارضی کو پاکستان کی سلامتی، بقا اور جغرافی اہمیت کے پیش نظر پاکستان کی شہرت کہا تھا۔ کشمیر پاکستان کے لیے اس لیے بھی شہرت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کی ساری معیشت کا انحصار کشمیر سے آنے والے دریاؤں پر ہے۔ دوستو، کشمیر پر بھارتی قبضہ کی وجہ سے ہمیں 3 مشرقی دریاؤں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ 3 جنگوں کی وجہ سے دونوں طرف خاصا مالی اور جانی نقصان بھی ہوا، مگر یہ بات طے ہے کہ ہماری ثقافتی، نسلی اور مذہبی رشتے سے کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر گزشتہ 40 سال سے وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ اس مسئلے پر جنگیں بھی ہوئیں، لیکن مسئلہ بجائے سلجھنے کے الجھتا ہی چلا گیا۔ حکومت پاکستان نے گاہے بگاہے اس مسئلے کو نہ صرف یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اٹھایا، بلکہ اسے ایک متنازع مسئلہ کے طور پر منوا بھی لیا ہے۔ دوستو، وادی کشمیر کے بہادر مسلمانوں نے آزادی کی آواز بلند کی ہے۔ ہم سب بہادر کشمیری بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستانی عوام مسلمان ہونے کے ناطے سے روحانی، جذباتی، قلبی اور عملی طور پر ان کی جدوجہد آزادی میں شریک ہیں، اور اس وقت تک شریک رہیں گے جب تک وہ ظالم بھارتی قوم سے آزادی حاصل نہیں کر لیتے، اور انشاءاللہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔